رہبر شہید کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک یونٹی ہمیں نظر آئی اکراس دی بورڈ، چاہے وہ آپ کہہ لیں مسلکی وہ پردہ ہٹا کے اور لسانی علاقائی ہر قسم کا پردہ ہٹا کے سب نے جو ہے وہ رہبر شہید کے شہادت کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے امت مسلمہ کا ایک ٹائٹل اپنے آپ کو لگا کے جو ہے وہ متحد ہو گئے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. خود ہم نے دیکھا دیوبند کتنی جماعتیں تھیں جنہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہبر شہید کا. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چھوٹا سا گروہ ہم دیکھتے ہیں جس نے پھر بھی امت مسلمہ کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی. ان کی پریس کانفرنسز بھی ہمارے سامنے. ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان، اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیوبندیوں کے ہاں، میں اپنے دیوبند میں بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان فاتح خوانی کے لیے ایمبیسی بھی گئے ہیں. ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر اور بڑے بڑے جو نیوز چینل پر آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے. اور اس طرح ایک بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، ان لوگوں نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اور پھر ہمارے دوسرے بھی علماء کرام ہیں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی ویڈیو وائرل ہے. اور پھر اس طرح ہمارے بریلویوں کے اندر ہمارے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہے، ان کے محفل میں خود بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی ایران کے لیے دعا کیجئے گا مسجد کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے. خداوند متعال کو میں سلامت. سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ پر آنے والے حالیہ مشکلات اور حالات میں فرقہ واریت کی دکانیں کھولنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دجال کی سہولت کار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے کتاب میں دیکھا کہ بعض لوگ امام مہدی علیہ السلام کے مخالف ہو جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے سب سے محروم ہو جائیں گے. اور یہ بات میں نے ایک پروگرام میں بھی کہی تھی. وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو تعصب کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے نا نبانا یا ان کی لشکر میں شامل نہیں ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس انداز سے علی سے بغض رکھیں گے اور علی کی بغض کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ بھئی امام مہدی کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس لیے ہم اس کے سب میں شامل نہیں ہوتے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھاٹے کی سودا ہے، یہ ان کی انجام اور ان کی آخرت کی تباہی کا سبب ہے کہ امام مہدی کے ساتھ اس لیے کڑا نہ ہونا، ان کے سب میں اس لیے شامل نہ ہونا کہ یا تو تعصب کی وجہ سے یا علی سے اس انداز سے بغض رکھنے کی وجہ سے کہ امام مہدی کے رگوں میں امام علی کا خون ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ کڑے نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اب تو عوام کو شعور آ گیا. بالکل ممبر و محراب سے جو حق بیان ہوا اس کی وجہ سے، اور پھر خصوصاً رہبر معظم کی شہادت اور اس کی خون کی وجہ سے، میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ حجرے میں بیٹھ کے جہاں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایران واحد ملک ہے جس نے کفار اور خصوصاً امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. اور پھر خاص طور پر یہ دنیا نے دیکھا کہ 200 سالوں کے اندر جس نے بھی امریکہ کی غلامی سے انکار کیا ہے، امریکہ نے اس کو مار دیا ہے. تو پھر آپ رہبر معظم کی شہادت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپنی سے اور شروع سے ان کی یہ سوچ اور فکر تھی کہ امریکہ کی غلامی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہم جھکتے ہیں اور نہ جھکنے والے ہیں.